यकम रमज़ान है, नेकियों और रहमतों का महीना है, बरकतें समेटने वाला महीना है। हम सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और इस्लाम रमज़ानुल मुबारक का जब आगाज़ होता है तो फिर इसी वाले से आज हमने बुलाया है इस्लामी स्कॉलर है प्रोफेसर रियाज साहब, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर रमज़ान का आगाज़ हो गया है, कैसे अल्लाह ताला का एक खास समझने का एक तोहफा है सर? जी जी, ये देखिए जी, वैसे तो कुरान करीम में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 है, 183, जो रमज़ान की फजीयत का ऐलान करती है, लेकिन ये दीनी लिटरेचर के मुताले के बाद पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये तमाम उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए, क्योंकि इन रोज़ों का या जितनी इबादत दीगर भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, इंसानी तज़किया नफ्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंसानी तरबियत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिंदगी पे भी असर पड़ता है जी, जिंदगी पे भी सर, जिंदगी माशरे पर सर, माशरे की इस्लाह, इफरादी इस्लाह, इज्तिमाई इस्लाह सर। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का, तो मैंने किया ना कि फर्जियत 183 वर्स है जिसमें किया गया है, बल्कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि ख्वाजा हसन बसरी का कौल है कि ये सारी उम्मतों पर फर्ज रहे हैं रोज़े, और मकसद यही उनकी तरबियत इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो बंदा रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखता है, अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उसी में रमज़ान के क़याम की फजीलत भी आपने बयान फरमाई, शब क़द्र के क़याम की फजीलत भी बयान फरमाई, और हम खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान भी शब क़द्र में मार्ग वजूद में आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस बात का पैगाम है कि हमें कुरान की सियासी, माशी, अस्करी, फिक्री ये पूरी तालीमात को पाकिस्तान में जिंदा करना चाहिए। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बल्कि उलमाए किराम ने इसको महीने को नेकियों का मौसम बहार फरमाया, नेकियों का मौसम बहार, मौसम बहार। सही। तो इसके लिए हमें देर रात इबादत भी करनी चाहिए, हर चीज़। ये एक्चुअली बात ये है कि हम लोग में एक रोज़े की ज़ाहिरी शक्ल है जी कि हम खाना पीना तर्क कर देते हैं, और ये अल्लाह का ये भी खास कर्म है। पहली उम्मतों पर रोज़े बगैर सहरी के हुआ करते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ़इन्न फ़िस्सूर बरका, सहरी खाया करो क्योंकि एक बाबरकत खाना है, इससे दो मकासद हासिल होते हैं। सहरी के भी खाने का वो सवाब होता है। एक तो ये इसका सवाब होता है कि सहरी के वक्त उठने की आदत पड़ती है, सैर खेजी की आदत पड़ती है, जो इंसानी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। जितनी भी इस्लामी इबादत हैं, अभी आपकी कोरोना फैला हुआ था तो बार बार कहते थे हाथों को धोएं, बार बार धोएं, जिस्म को साफ रखें। तो जितनी भी इस्लामी इबादत हैं उनका ताल्लुक सिर्फ रूह और अखलाक से नहीं है, बल्कि इंसान के ज़ाहिरी बदन से भी है। ठीक, इंसानी सेहत के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर हमीदुल्लाह का नाम तो आपने सुना ही है। उन्होंने खुतबात बहावलपुर जो लेक्चर्स दिए थे, उन्होंने फ्रांस के एक डॉक्टर जॉफरे, उनका हवाला दिया है। उन्होंने किताब लिखी फास्टिंग, रोजे पर, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये लिखा कि इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि वो साल में 42 रोजे जरूर रखे। तो गोया साल में 42 रोजे जरूर रखे। तो अब आप अंदाजा फरमा ले, हमारे 30 या 29 रोजे तो ये हैं, उसके साथ शवाल के रोजे शुरू हो जाते हैं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम 20 के रोजों की बड़ी हौसला फरमाई है। एक दफा आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नमाज कौन सी है, रोजा कौन सा है, रमजान के बाद या फर्ज नमाज के बाद? तो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है, और रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा 10वीं मुहर्रम का रोजा है। वो आमतौर से आपने तो 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा, अज़वाज मुतहरात में भी रखा। फिर साहबा ने देखी कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरों की तहजीब व सकाफत और दूसरों के नजरियात करने से आप एहतराज फरमाते हैं। जी, तो ये तो यहूदी भी रोजा रखते हैं ठीक इस दिन का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ इंशाल्लाह अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 10वीं के साथ 9वीं का भी रोजा रखूं। अच्छा, इसलिए आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अगले साल अल्लाह के पास, रफ़ीक़ आला के पास चले गए।
اس کے بعد صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے یا ہمارے اولیاء اعظام نے جب بھی روزہ رکھا ہے 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا رکھا ہے یا 11ویں کا رکھا ہے جی. لیکن ہندوستان کے ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، معارف الحدیث ان کی تحریر ہے، تو مولانا نعمانی صاحب، تو انہوں نے یہ منظور نعمانی ان کا پورا نام ہے، انہوں نے یہ روزوں کے نفلی روزوں کے بعد میں لکھا ہے کہ اب اگر آپ صرف 10ویں کا بھی رکھ لیں تو کوئی اہل کتاب سے تشبہ نہیں آتا، کیونکہ اب یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں ہے 10ویں کا، تو اس لیے اگر آپ 10ویں کا بھی رکھ لیں تو یہ بھی تشبہ نہیں آئے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ انہوں نے معارف الحدیث میں لکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں بزرگوں میں یا اسلاف میں جو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احترام، آپ کی اس عقیدت کے ساتھ، بیان کے ساتھ کہ میں اگر ساتھ زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں. اس لیے روزے کا انسانی طبیعت سے بڑا گہرا تعلق ہے. نیکیوں کا موسم بہار، بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے کہا کہ، اور یہ انسان کی زندگی پہ بھی بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے صبح سحری کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد ایک اپنے دن کی روٹین گزاریں اور پھر ایک انعام سمجھتے ہیں جس طریقے سے افطاری کے وقت کا بھی اگر ذکر کریں تو. اصل میں میرے بھائی جتنی بھی ہماری اقدار ہیں، ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اخلاقی اور روحانی پہلو کو نہیں دیکھتے. مثلا کبھی ہماری تکرار ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ کا خوف نہیں، یا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جی مجھے بڑا اللہ کا خوف ہے، لیکن بزرگان دین نے اس کی جو روحانی کیفیت ہے یوں بیان فرمائی کہ جس بندے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی زبان چغلی، غیبت اور بہودگی سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں حرام دیکھنے سے اجتناب کرتی ہیں، اس کے ہاتھ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے، وہ ظلم کی طرف اس کے پاؤں چل کر نہیں جاتے، کیونکہ آپ سے سنا کہ مم مشى مع الظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، جو بندہ ظالم کے ساتھ چلا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے وہ اسلام سے نکل گیا. صحیح. تو ہمیں یہ روزے میں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ مجھے یہ کشف ہوا کہ پروردگار تیرا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ روزے کے تقاضے کیسے پورے کروں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا احبس حواسک، اے علی اپنے حواس کو کنٹرول کر لے، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو شرع کا پابند بنا لے، شائستگی کا پابند بنا لے، اخلاق کا پابند بنا لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اسوہ حسنہ کیا ہو سکتا ہے. غیروں نے بھی، ایک ہندو نعت کو کہتا ہے عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. یہ اسلام آباد سے ایک فکر و نظر رسالہ نکلتا تھا، تو اس میں ایک ہندو شاعر ہیں گوپی شاعر، یہ ہندو کے ہاں گوپی ناتھ امر رہے ہیں، تو ایجوکیشن منسٹری بھی رہے ہیں شاید. تو وہ ان کی ایک نعتیہ شعر انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں تمہاری متاع نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا کیپٹل ہے، پوری انسانیت کا کیپٹل ہے. تو انہوں نے وہاں لکھا تھا متاع امم رحمت عالمی ہیں، فقط وہ متاع مسلمان نہیں ہے، نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے. تو یہ اسی طرح سے کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، if he is fair minded، اس کی فکر راست ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے. ہمارے سیرت کی کتابیں ہیں، میں نے بہت سی پڑھی، اور خاص طور سے جو وہ طفیل صاحب نے نقوش نمبر نکالا تھا ان میں پورا ایک جلد ہے جو غیر مسلم مفکرین کی آرا کے بارے میں ہے. لیکن بہت سی اور بھی کتابیں، یہ مولانا حنیف یزدانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اب تو وہ چھپ بھی نہیں رہی ہے کہ ہمیں بھی لا دو ہمیں لا دو. میں نے اردو بازار سے پتا کہ ملتی نہیں ہے جی، انڈر پرنٹ نہیں ہے، تو وہ بھی انہوں نے لکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں، تو انہیں اس میں بڑا مواد کیا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے مشرق مغرب مفکر مورخ ان کو پڑھ کے دیکھا ہے، سب نے اس بات کو، برنڈ شاہ نے کہا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حکمران ہوں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے. لین پول نے کہا ہے کہ لوگوں تو مسلمانوں کو بڑا کچھ کہتے ہو، تم کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو تو اس میں رحمان اور رحیم کی صفتی زیادہ بیان ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں، تو اس لیے ہم جو روحانی اور اخلاقی پہلو ہے، جو اس کے نماز ہم پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے. تو اگر میں نماز، مجھے ایک عالم دین کا قول بڑا پسند ہے، وہ فرماتے تھے کہ مسلمان تو سمجھتا ہے کہ مسجد میں جب تو داخل ہوتا ہے تو دروازے کے اندر داخل ہو کر تو اسلام میں آتا ہے، میری بات سن لے،
تیرا اسلام شروع مسجد کے دروازے سے باہر آ کر شروع ہوتا ہے. تو احتکار نہ کر, تو تاجر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ الصادق المصدوق التاجر الصادق مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ ایک ایماندار اور سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. فرض کی ادائیگی جی, اب میں نے دفتر آنا ہے 8 بجے میں 9 بجے آ رہا ہوں جی. خاص طور سے ہمارے جو بڑے لوگ اللہ نے اچھے اچھے مناسب دیے ہیں ان کو بر وقت پہنچ کے عوام کو ریلیف دینی چاہیے. کہتے ہیں کہ کسی کنگ سے, میں نے حکایت پڑھی, کسی کنگ سے, بادشاہ سے, سلطان سے, کسی نے, اب انہوں نے کسی بزرگ سے کہا کہ جی آپ نے 70 حج پیدل کیے ہیں, ایک حج میری طرف سے بھی کر دیں, بدل حج. انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت, جس ساتھ میں ساتھ عدل آپ نے کسی شہری سے انصاف کیا ہو, اس ساتھ کا ثواب آپ مجھے دے دیں, میرے 70 جو ہے ثواب آپ لے لیں. صحیح. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم عوام کی کیا خدمت کرتے ہیں, لوگوں کی کیا خدمت کرتے ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی کرنا اور جو لوگ تمہارے متحد ہیں, جو تمہارے سبارڈینیٹ ہیں, ان سے اس نے سلوک کرنا. یہ زندگی کا سارا چورا ہے. تو ہمیں روزہ رکھتے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, کہ 29 شعبان کو آپ نے رمضان کی فضیلت پہ خطبہ دیا. اس میں آپ نے رمضان کے 4 نام بیان فرمائے. ایک فرمایا کہ شہر العظیم, یہ بزرگ مہینہ ہے. پھر فرمایا شہر المبارک, بابرکت مہینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شہر الصبر, صبر کا مہینہ ہے. اور آخری بات فرمائی شہر المواسات, ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اگر ہمدردی ہے تو سب کچھ ہے, اگر ہمدردی نہیں تو کس بات کی مسلمانی اور کس بات کا اسلام. بالکل. آپ نے ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غیر مسلم ذمہ سے جو معاہد ہے اس سے اگر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اللہ کی عدالت میں قائم ہونے والے مقدمے میں میں غیر مسلم کی وکالت کروں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ریاض صاحب, آپ بڑی خوبصورت باتیں رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات مجھے لگی, بالکل بات درست کی. نیکیوں کا موسم بہار ہے, بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ, ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ جو ہے وہ ملا ہے, بابرکت مہینہ ہے, ایک ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بس کوشش کریں کہ ہمدردی, جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن.